بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ فیض حمید گرفتاری، کرٹن ریزر، گیم آن، مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ عمران خان نے سر پکڑا کہ موقف پر ڈٹ گئے، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا ابھی۔ ارشد ندیم کو ملا گاڑی کا تحفہ اور نمبر لگا اس پر بڑا خصوصی۔ یہ کس کی پسند کا نمبر ہے، کس نے تجویز کیا، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور کیا ثاقب نثار، جنرل باجوہ، جنرل آصف غفور، کیا ان کی باری بھی آئے گی گرفتاری کی؟ ان تمام باتوں پہ آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری اور کرٹن ریزر یہ کہ یہ ابتدا ہے، یہ تو ابھی سے بسم اللہ ہوئی ہے، گیم سٹارٹ ہوئی ہے، اب کیا ہونے والا ہے؟ بڑی باتیں، جتنے چینل، جتنی منہ اتنی باتیں کہ جناب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اب یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں ISPR کی پریس ریلیز کو، اس میں تمام چیزیں، الزامات بھی لگا دیے گئے ہیں اور سب چیزوں کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ یہ جو گرفتاری ہے نا، گرفتاری نہیں ہے، یہ زیر حراست ہے گرفتاری، کیونکہ ابھی تو الزامات ہیں نا، جب ثابت ہوں گے جب جیل میں جاتا ہے۔ ابھی جیل ویل کوئی نہیں ہوا، ابھی تو وہ کہیں نظر بند ہوں گے، کسی میس میں ہوں گے، کسی ریسٹ ہاؤس میں ہوں گے، کہیں ہوں گے، جہاں بھی ہوگا۔ اور یہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، کوئی نیا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہو چکا ہے۔ لیکن ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ ایک جنرل ہو، کور کمانڈر ہو، ایک DG سابق ہو، ISS کا، ISI کا، تو پوری دنیا کی نظریں اس کی ہیں، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی لاگو بتا چکا ہوں۔ لیکن وہ جو ہمارا ہمسایہ دشمن ہے نا، اس نے بڑی باتیں کی، بڑا جناب جگ ہسائی کرنے کی کوشش کی۔ تو کیا جنہوں نے یہ فیصلہ کیا انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہ ہوگا، ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ بالکل ہوگا، خفیہ اداروں نے رپورٹ دی ہوگی۔ اور لیکن یہ پکڑا کیوں گیا، ان کو زیر حراست کیوں لایا گیا؟ ٹاپ سٹی کا کیس جو ہے وہ بھی کوئی نیا نہیں ہے، 2017 کا ہے۔ تو وہ تو سیدھی سی بات ہے کہ قاضی نے واپس بھیجا کہ بھائی جی وزارت دفاع نال رابطہ کرو، ISI دا تسی کہندے چھاپا پہ ہے، زبردستی دا پہ ہے، یا انہوں نے دبایا ہے، یا وہ آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ تو جو ذرائع ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ساری معلومات اکٹھی کرنے کے بعد ہوا ہے۔ تو اس میں 2 بریگیڈیئر ہیں جو فیض حمید کے ساتھ اس تمام سسٹم میں شامل تھے، یعنی مخبری ہوئی ہے، ہمیں نہیں پڑے گئے۔ اور ایک تو وعدہ معاف گواہ بھی مل گیا ان کو جو ان کے ساتھ تھا۔ جب ساری چیزیں کنفرم ہوئی پھر ان کو زیر حراست لیا گیا ہے۔ اچھا، اب سارے کیس ان پہ ڈال دیں کیونکہ پکڑے گئے، جیسے ہمارے یہاں رواج ہے پاکستان کا، تو تمام کیس نہیں پہنے۔ یہ جو ایک شور مچا ہوا نا چینل پہ، گرفتاریاں ہوں گی اس حوالے سے، بہت سی ہوں گی، چانسز موجود ہیں، اور PTI کو دھچکا لگنے کے بھی چانسز موجود ہیں۔ لیکن عمران خان نے کیا کہا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، ثاقب جنرل یعنی سپہ سالار جنرل باجوہ، جنرل آصف غفور، نہیں جناب، علی انہوں کی کوئی باری نہیں آنی ان کیسز میں، تو وہ نہیں ہے۔ باقی کسی اور میں آ جائے، کہیں ہو جائے تو الگ بات ہے۔ فی الحال جو رپورٹ مل رہی ہے اس میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو پھر جب تذکرہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو گیم آن ہے۔ کیوں آن ہے؟ کہ یہ بڑی کام ہے، غیر معمولی کام ہے۔ یہ جو غیر معمولی واقعہ ہے کہ ایک جنرل کو پکڑ لینا، آپ نے زیر حراست ان سے پوچھ گئی، تو ان پہ الزامات جو ہیں وہ وہی ہیں۔ ٹاپ سٹی والا مسئلہ اپنی جگہ، جو ان کے بھائی تھے نجف حمید، ان کا مسئلہ بھی اپنی جگہ، ان کو ٹکٹ PTI نے دیا تھا اور وہ ہار گئے تھے، پھر نہیں ہو سکا وہ بھی، تو وہ ساری چیزیں آئیں گی۔ لیکن الزام یہی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی 2 سال پورے نہیں ہوئے قواعد و ضوابط کے مطابق، اور آپ نے ایسی سرگرمیوں میں حصہ لیا جو صحیح نہیں تھی، جو آپ کے شایان شان نہیں تھی، جو اس عہدے کے مطابق نہیں تھی، لہٰذا آؤ حساب دے دو، تو پوچھ گچھ ہوگی۔ اب یہ سارا کچھ کیسا ہے، اس میں معاملات کیا ہیں؟ اس میں معاملات یہ ہے کہ یہ جو
کورٹ مارشل ہوتا ہے نا، یہ بھی مختلف قسم کا ہے. تو یہ جو جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہے یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کہلاتا ہے. اس کے ہر ایک کے قواعد و ضوابط ہیں، ہر ایک کے طریقہ کار ہے، ہر ایک کے تحقیقات کا طریقہ کار ہے، سب کچھ وہ چیزیں ہوں گی. تو یہ نہیں سمجھیں کہ جناب جیل میں ڈال دے گا اور پکڑا جائے گا اور یہ ہوگا اور یوں سوال و جواب ہوں گے، یوں فلانا ہوگا. نہیں، ان کو کسی میس میں رکھ دیا گیا ہوگا، ایک کیپٹن یا میجر یا کوئی وہ اس کی نگرانی کر رہا ہوگا، دیکھ بھال کر رہا ہوگا، اور کوئی مسئلہ نہیں. کیا وہ بھی یہی رہا ہوگا سر سر سر، کیونکہ ایک منظم ادارہ ہے، ان کے اپنے قواعد و ضوابط ہے اس کے مطابق. اور پہلے بھی ایک میجر جنرل کی نگرانی میں سارے شواہد چیک کیے گئے، پھر ان پہ ہاتھ ڈالا گیا. تو یہ تو ہوگی پکی. اب اگلی بات کرتے ہیں کہ ارشد ندیم کو ملا ہے گاڑی کا تحفہ، ہونڈا سوکس، وہ ہے سلور کلر کی 0 میٹر، لیکن اس کے ساتھ اس کا نمبر بھی بڑا خصوصی ہے. اور وہ خصوصی طور پہ نمبر کیا ملا ہے؟ وہ نمبر ہے پاک پی کے، پاک پی اے کے پاک، اور آگے ہے 92.97. وہ ریکارڈ جو ارشد ندیم نے بنایا. یہ قومی ہیرو کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، ماضی میں ایسا نہیں ہوا. لیکن یہ منفرد اعزاز جو دیا گیا ہے یہ کس کی تجویز کس کی ہے؟ تو جناب یہ اسی کی تجویز ہے، یہ اسی کی پسند ہے، یہ اسی کی اختراع ہے جس نے جا کے یہ گاڑی اس کو دی ہے. وہ کون ہے؟ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز. خاص طور پہ گئی ہیں میاں چنو، ایئرپورٹ نہیں گئی. لوگوں نے بڑی تنقید کی کیونکہ چاچو نے اعلان کیا تھا جانے کا، وہ بھی نہیں گئے تھے. تو پھر بعد میں کینسل. یہ تو بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہو گیا، لیکن وہ پھر گھر پہنچ گئی. ایک چھوٹے قصبے میں آپ ہی پہنچ گئی میاں چنو، اور وہاں جا کے انہوں نے وہ گاڑی بھی دی. اور اس سے بڑا بھی کام کیا انہوں نے. اس سے بڑا یہ کام کیا ہے جو ارشد ندیم کے کوچ ہیں سلمان اقبال بٹ، ان کو 50 لاکھ کا چیک پیش کیا. یہ بھی ایک بڑی بات ہے اور ہونا چاہیے، اس طرح حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. تو یہ معاملات اس طرح. اب بات کرتے ہیں عمران خان کی کہ عمران خان کا ریئیکشن کیا تھا. جو مخالفین نے کہا جناب جیسے ہی جا کے لوگوں نے بتایا تو عمران خان نے سر پکڑ لیا، رونا شروع ہو گئے، مجلس برپا ہو گئے. لیکن ایسا نہیں ہوا، نہ بالکل ایسا نہیں ہوا. عمران خان نے کہا اچھا ٹھیک ہے. عمران خان نے کہا دیکھیں، پہلے تو انہوں نے اپنی ٹیم کو سیدھا کیا، صفیں سیدھی کی. آج ملاقات کا دن تھا، جن سے ملے وکلاء سے اور رشتہ داروں سے، سب کو کہا کوئی کسی قسم کا بیان نہیں دے گا. بیان صرف چند بندے دیں گے، علی محمد خان دے گا یا انتظار پنچوتا اور نعیم پنچوتا، یہ لوگ دیں گے جو ان کے وکلاء ہیں. باقی کسی کو نہیں بیان دینے کی اجازت. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا فیض حمید سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ انہوں نے صاف کہا کہ 2021 میں اکتوبر 2021 کے بعد ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. جب وہ ISI کے تھے تو میں وزیر اعظم تھا تو بالکل تعلق تھا، لیکن اس کے بعد کوئی تعلق نہیں. انہوں نے انکار کر دیا. اب کتنا تعلق تھا کتنا نہیں تھا یہ تو بعد میں پتہ لگنا ہے، یہ تو انکوائری میں ہونا ہے، یہ تو جو کورٹ مارشل ہو رہا ہے اس میں پتہ لگے گا بہت کچھ، کیونکہ الزامات ہیں ان پہ کہ وہ سیاسی چیزوں میں بھی مداخلت کر رہے تھے. اور اب یہ چیز محکمے کا ہے، وہاں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ بعد میں، کیونکہ بعض اوقات وہاں کی چیزیں پتہ بھی لگتی. یہی تو ایک اچھے ادارے کی پہچان ہے کیونکہ اپنے اصول ہیں، اپنے قواعد و ضوابط کے مطابق جو آئین اور قانون کو دیتا ہے اس کے مطابق وہ کارروائی کرتے ہیں. اور کسی نے پتہ بھی لگتا کی ہوا کی نہیں ہوا. گھر کی بات گھر میں رہتی ہے. تو یہ مسئلے مسائل ہیں. تو جناب انہوں نے ایک تو سب کو پابند کر دیا، دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ہم قاضی صاحب پیچھے ہٹ جائیں، فیض صاحب اگر 9 مئی میں بھی شامل ہیں تو جناب حکومت انکوائری کرے، جوڈیشل انکوائری کرے. اور حالانکہ اس میں کورٹ مارشل میں جوڈیشل انکوائری کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہی نہیں، کیونکہ ان کی مداخلت نہیں ہو سکتی وہاں. یہ تو بالکل ایک سائٹ پہ ہے، آرمی فورسز کی ہے یہ. اچھا بہرحال انہوں نے کہہ دیا کہ وہی جناب بنائیں، CCTV لائیں، یہ وہ پرانی CC فوٹیج لائیں، سب کچھ دکھائیں، اور اگر ان کا تعلق ہو تو اچھی بات ہے، آپ کریں ان کی تحقیقات، ہمارا اس سے نہیں تعلق. تو اب ایک تو یہ آگے، ایک انہوں نے کہا فیض حمید سے ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے. دوسری بات آگئی. تیسری بات یہ کہ ہمارے کوئی رابطے کسی سے نہیں ہے. دوسری جانب سے یہ ہے کہ نہیں جناب سیکریٹریٹ تھا، وہاں کے بھی لوگوں سے، سوشل میڈیا کے لوگوں سے، رؤوف حسن سے، سب سے رابطے تھے. بلکہ ایک دور ایسا بھی تھا کہ انہیں مسلم لیگ سے رابطے بھی کرنے کی کوشش کی، اور کوشش تھی ان کی کہ وزیر اعظم سے ملاقات، کیونکہ انہیں پتہ لگ رہا تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے. لہٰذا انہوں نے یہ کوشش بھی کی لیکن کامیاب نہیں ہوئی. تو اب جو معاملات ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں قاضی صاحب بھی پیچھے ہٹ جائیں، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ اس سے ہم پیچھے بالکل نہیں ہٹیں گے. اور انہوں نے کہا 9 مئی کو تو میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا تھا، اب میں کال دوں گا
اسٹریٹ موومنٹ کی اور پھر دنیا دیکھے گی، لوگ آئیں گے، 90% لوگوں کی مجھے حمایت حاصل ہے، لوگ آئیں گے سڑکوں پہ، کارکن آئیں گے، میرا مینڈیٹ جو ہے واپس دلائیں گے، اور فوج جو ہے کچھ کارکنوں پہ گولی نہیں چلائے گی۔ حالات بنگلہ دیش سے زیادہ خراب ہے۔ تو یہ پیغام دیا عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے کہا ہے جناب اب یہ اس کو آپ 14 اگست کا سمجھیں، آزادی کا سمجھیں، یا وہ حقیقی آزادی کا سمجھیں جو عمران خان کہہ رہے ہیں۔ لیکن ایک اور الزام بھی انہیں لگایا، پی ٹی آئی کی جانب سے الزام لگ رہا ہے کہ جو بانی چیئرمین نے کہا تھا کہ 13 اگست کی رات کو قومی پرچم اور پی ٹی آئی کا پرچم تو ملک بھر سے انہیں روکا جا رہا ہے، جہاں پی ٹی آئی کا پرچم وہ چھینا جا رہا ہے، لوگوں کی گرفتاریاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور نامور لوگ جو ہیں یعنی سینئر رہنما، قومی اسمبلی کے ممبران وغیرہ، ان کو بھی روکا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اس کی مذمت کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور حکومت کو بھی چاہیے تھا چھوڑ دیتے، دیکھ لیتے کہ کتنے لوگ نکلتے ہیں تاکہ پتہ لگ جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ لیکن بہرحال یہ کشمکش جاری رہے گی کہ وہ گیم ہو گئی آن، اور ابھی بہت سے، یہ صرف فیض حمید کی جو حراست میں لیا گیا ہے، کورٹ مارشل کا جو فیصلہ ٹرائل شروع ہو گیا ہے، تو یہ کرٹن ریزر ہے، ابھی اصل خبریں بہت سی آنی باقی ہیں۔ اب تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔